سربری زیباد مالو ضربت قربان دے واہ واہ سمرا خیستان نبی سلطان دے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروگرام کروں تیرے نام پہ جاں فدا کے ساتھ آپ کی میزبان سحر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر۔ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ نام سے ہی آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ پروگرام بطور خاص ربیع الاول کی ساعتوں میں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور اس میں ہمارے وہ تمام مہمان جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں پورا سال ARYQ TV کے سیٹ پر اسکرین پر، ہماری کوشش ہے کہ ان تمام لوگوں کو ہم آپ کے ساتھ گاہے بگاہے یہاں پر بھی ملواتے رہیں اور ان خوشیوں میں ہم سب مل کر شریک رہیں۔ آئیے چلتے ہیں اپنی پہلی مہمان کی جانب جو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیات میں سے پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہی کے ساتھ موجود ہے ہماری دوسری مہمان زرمینہ ناصر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور انہی کے ساتھ موجود ہے میری ایک اور بہت پیاری سی بہن جن کا تعارف یقیناً وہ آب ہوا بہار کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی خوبی سے نوازا، یعنی ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی عطا کی۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہماری ہم سب کی پیاری حوریہ فہیم قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اللہ رب العزت کے پاک نام سے کہ غنچوں کی چٹک میں حمد تیری، پھولوں کی مہک میں حمد تیری، سورج کی چمک میں حمد تیری، بلبل کی نوا میں حمد تیری، تاروں کی ضیاء میں حمد تیری، گلشن کی ہوا میں حمد تیری، گھنگور گھٹا میں حمد تیری، مخمور فضا میں حمد تیری، ہے ارض و سما میں حمد تیری۔ اللہ رب العزت کی حمد ہر جگہ کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ تو آئیے ناظرین اکرام ہم سب مل کر اللہ عز و جل کی حمد کے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حوریہ فہیم قادری۔ اللہ جل شان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بہت بہت خوبصورت انداز میں حوریہ فہیم قادری نے حمد باری تعالیٰ پڑھ کر ہم سب کے دل موہ لیے، اور یقیناً یہ آواز ہم سب کے لیے بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں ٹاپک کی جانب کہ آج سیرت و کردار کے اسباق پڑھ کے دیکھ، خون جگر سے لکھے گئے اوراق پڑھ کے دیکھ، شاید تیری حیات میں پیدا ہو انقلاب، اے دیدہ ور محاسن اخلاق پڑھ کے دیکھ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقیات کے حوالے سے، اور اس کے لیے پہلا سوال یہ میں چلوں گی پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ کی طرف۔ اب آپ کی طرف آؤں گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے سب سے نمایاں وصف آپ کا اخلاق تھا، میں چاہوں گی اس پر روشنی ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرف زمیں کے لیے، فقر آسماں کے لیے، قدم حضور کے رحمت ہیں دو جہاں کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ نہیں، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر عدل کے پھول کھلائے، صدق کی خوشبو پھیلائی، اور آپ نے اپنے اخلاق حسنہ کی بدولت اہل عرب کے دلوں کو جیت کر انہیں اپنے اور رنگ الہی کے رنگ میں رنگ دیا۔ آپ بشر کی عظمت اور رفت کی انتہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ایمان کا چراغ جلایا، اجڑے ہوئے دلوں کو بسایا، مظلوموں کو سینے سے لگایا، بے کسوں کو زمین سے اٹھایا، اور شاہ و گدا کا فرق مٹایا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے گلی سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت سر پر اپنے آٹے کا گٹھا لیے چلی جا رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں،
آپ کی عمر اور یہ بوجھ لائیے ہی مجھے دے دیجئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوجھ اپنے پیٹے مبارک پہ لادا اور کہنے ماں آپ کو کہاں جانا ہے, آپ کی کہاں منزل ہے, میں آپ کو لے چلتا ہوں. جب عورت جانے لگی تو کہنے کہ بیٹا یہاں پر ایک محمد نامی لڑکا ہے جو دین حق کی تبلیغ کرتا ہے, جو لوگوں کو درد دیتا ہے کہ لوگوں ان بتوں کی پرستی چھوڑو جو تم نے خود تراشے ہیں, اس اللہ کو سجدہ کرو جو واحد لا شریک ہے. تو میں نے کہا میں یہ مکہ شہر کیوں نہ چھوڑ کر چلی جاؤں. جب ان کی منزل قریب آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹے مبارک سے وہ بوجھ اتارا اور کہا کہ ماں آپ کی منزل آ گئی. تو اس پر عورت نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ تمہاری اجرت کیا ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے ماں کبھی کسی بیٹے نے بھی اپنی ماں سے اجرت لی ہے. یہ سن کر وہ بڑی ہزاروں قطار ہونے لگی اور کہنے بیٹا تمہارا نام کیا ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں میرا ہی نام محمد ہے, میں ہی دین حق کی تبلیغ کرتا ہوں, میں ہی لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں کہ ان بتوں کی پرستی چھوڑو جو تم نے خود تراشے ہیں, اس اللہ کو سجدہ کرو جو واحد لا شریک ہے. تو اس پر وہ بڑھیا بولی کہ محمد تمہارا دین تو بہت اچھا ہے, مجھے میرے شہر مکہ واپس لے چلو, میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتی ہوں. تو حضور سے عشق, حضور سے محبت, حضور کی اطاعت ایمان کا تقاضا اور بندگی کی علامت ہے. پروردگار عالم ہمیں یہ سارے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین اللہم آمین. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ابتدا کیا. آپ بات کو آگے بڑھائیں گے. ایک عاشق رسول کے لیے کیا تقاضے ہیں, اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟ یا سہرش بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس نے بھی ان کی قربت پائی ہے کل جہاں پھر اس کا شیدائی ہے, ہوں ان کو پکارنے والا ہر دم شکر مولا کیا قسمت بنائی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقیات کا آج خوبصورت سبجیکٹ. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہمارے اخلاقیات کی معراج ہیں, اور ہمیں ان کے اخلاق حسنہ سے ہماری زندگی میں بہت سے ایسے اسباق اور تعلیمات ملتی ہیں جس سے ہم اپنی زندگیوں کو روشن کر سکتے ہیں. کہ بے شک اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز فرمایا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاقیات کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمارے دلوں کو تقویت ملتی ہے, ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اس کام میں بھی مشغول اور مصروف ہو جائیں کہ ان کردار کے خوبصورت نگینوں اور موتیوں سے جو میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت شخصیت میں موجود تھے اس سے اپنی شخصیت کو مزین کریں. اور بے شک ہر مسلمان کی یہی آرزو ہے اور یہی خواہش ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو بات کرنا چاہوں گی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات کے حوالے سے. بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے دراصل مجھ سے محبت کی. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں محبت کا رستہ بھی بتا دیا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو یقیناً ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کی ضرورت ہے جو ہمیں کرنی چاہیے, اور یقیناً اسی کی روشنی میں ہماری زندگیاں اس نور کی روشنی سے ہی منور ہو سکتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں, جیسے کہ حضرت ابو ذر غفاری سے آقا جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ ابو ذر میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو کرنے میں تو بہت آسان ہے لیکن نامہ اعمال میں وہ بہت وزنی ہوگا, یعنی ہمارے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری رہے گا. تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے. تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق اور خاموشی. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ خاموشی اس طرح سے کہ دیکھو اگر تمہیں کوئی گالی دے تو تم چپ رہو, تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے تم خاموش رہو. اور پھر اللہ رب العزت کی یعنی کہ رحمت ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے, اور یہی خاموشی ہمارے لیے جنت کے راستے کی طرف ہمیں گامزن کر دیتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں جو سچے عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو ہم دیکھتے ہیں جب وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے نظر آتے ہیں تو دراصل وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے اس پتھر کو, حجر اسود کو, پتھر مبارک کو بوسہ دے رہا ہوں کیونکہ یہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے نور لگے ہیں. تو یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عجز و انکساری سکھائی, ہمیں محبت کا درس دیا, ہمیں یتیموں کی کفالت کرنا سکھایا, ہمیں صبر و استقامت کا درس دیا. اور یہ سارے راز ہیں جو ایک کامل ترین شخصیت بننے کا نمونہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمائے.
ہمیں آج یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کسی سٹیٹس پر ہیں تو ہم دنیا کی بھلائی کیسے کر سکتے ہیں, دنیا کی بھلائی کا سامان کیسے کر ان سکتے ہیں. تمام اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے. جب کسی سے بات کریں تو اپنے تمام اخلاق حسنہ کی جانب نظر رکھنی چاہیے. ناظرین کرام, پروگرام میں وقت ہو رہا ہے ایک مختصر سے بریک کا. انشاءاللہ تعالی اس بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں. جی ناظرین, پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کروں تیرے نام پہ جاں فدا, اور یقیناً آج ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقیات کے حوالے سے ہے, اور اس پر بہت خوبصورت انداز میں گفتگو جاری و ساری ہے. بہت سارے واقعات صحابہ کرام کے حوالے سے ہمیں سننے کو مل رہے ہیں کہ جو ہمیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے ہیں. اب آپ کی طرف آؤں گی, ایک سچے مسلمان کا رویہ دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے, یہ سیکھنے کا وقت ہے, اس لیے ہم چاہیں گے کہ ایسے سوالات شامل رہیں. جی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں, اور اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں. دیکھیے, ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لا کر لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو, کسی کی حق تلفی نہ کرو, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو, سود نہ کھاؤ, یتیم کا مال نہ کھاؤ, بڑوں کا ادب کرو, چھوٹوں سے شفقت سے پیش آؤ, یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھو, بیواؤں کا خیال رکھو. اگر ہم ان کے امت میں پیدا کیے گئے ہیں, ان کی امتی ہیں, تو ہمارا فرض ہے کہ جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدترین دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرتے تھے اور بڑی سے بڑی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغ سے گزرے تو کسی کا مطلب یہودی کا ایک غلام سخت بخار میں مبتلا تھا اور آٹا پیس رہا تھا, روتا جا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک چرپائی پہ لٹایا اور اس کا سارا آٹا پیسا اور کہا تم آرام کرو, جب تمہیں ضرورت ہو تو تم مجھے دوبارہ بلا لینا. غزوہ بدر کے موقع پہ جب کفار پانی پینے آئے تو دیکھیں وہاں پر پانی پینے کی ایک جگہ تھی جو کہ مسلمانوں کی ملکیت تھی. کسی نے پانی پینے کو منع کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں, کبھی کسی کو پانی پینے کے لیے منع نہیں کرنا چاہیے. تو ہم اگر ان کے امتی ہیں تو ہم بھی دوسرے لوگوں سے اچھا رویہ رکھیں, اچھے اخلاق سے پیش آئیں, حسن سلوک کریں تاکہ ہماری دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے. اور دیکھیے, ایک مومن کا دل حضور کی محبت کے چراغ سے روشن رہتا ہے اور اس کا باغ آرزو عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو سے مہکتا اور لہلاتا رہتا ہے. تو حضور سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم ان کی سنت کی اتباع کریں اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو سنوار سکیں. یہی زندگی ہے, یہی عبادت ہے اور یہی بندگی کا تقاضا ہے کہ جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, جس خواب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل, اے عشق کبھی ہم کو بھی وہ نیند سلا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت خوب, بہت خوبصورت انداز گفتگو اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے پیغام پہنچایا ہے. ناظرین, جو دور حاضر کے جتنے معاملات ہیں, جتنے مسائل ہیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, سونا, یہ وہ تمام معاملات ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے ہم تک پہنچا دیے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے. تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے, اس لیے کہ دین کی تبلیغ کے حوالے سے کام کرنا ہو, ایک مبلغ کو آگے بڑھنا ہو, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات کے تناظر میں اس کو کیسا رویہ رکھنا چاہیے؟ شکریہ سہرش. دیکھیے, من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے, روح جب ان کے قدموں میں نثار ہوتی ہے. من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے, روح جب ان کے قدموں میں نثار ہوتی ہے. ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود, رحمت خدا ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے. دیکھیں, آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نگاہ ڈالیں تو ہمیں ان کی مکی زندگی میں, مدنی زندگی میں وہ صبر و استقامت کا پیکر نظر آتے ہیں, اور وہ تبلیغ کے سارے اسرار اور رموز, وہ خطوط اور امور جس کی آج کل ہمیں ضرورت ہے, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام, اللہ رب العزت کا پیغام تمام دنیا تک پھیلانے والے ہیں, یا جو بھی لوگ ایک مبلغ کا کریکٹر اس دنیا میں اپنا خوش اسلوبی سے ادا کر رہے ہیں, ان کو یقیناً یہ ضرورت ہے کہ وہ باعمل ہوں. کیونکہ جب تک ہم خود باعمل نہیں ہوں گے, شخصیت کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, ہمارے اعمال کے اعتبار سے, تو یقیناً وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے لیکن وہ دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی. کیونکہ ہماری بات میں تاثیر ہی تب ہوتی ہے جب ہمارا دل عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور ہو
اور ہم ان کے اخلاق حسنہ کو اپنانے والے ہوں، کیونکہ آج بھی اس معاشرے کو زندہ کیا جا سکتا ہے اگر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ آپ دیکھیے زید بن ثانہ ایک یہودی عالم تھے، ایک مرتبہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور حضرت علی سے کچھ گفتگو فرما رہے تھے کہ فلاں جگہ ہے، وہاں پہ کسی کی کفالت کرنی ہے، کوئی مشکل میں ہے، تو لیکن اتفاقاً اس وقت ان کے پاس کچھ مال اویلیبل نہیں تھا، تو زید بن ثانہ جو یہودی عالم تھے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ آپ مجھ سے کچھ سونا ادھار لے لیں اور بعد میں مجھے واپس کر دیجیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آفر کو قبول کر لیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آیا، وہ یہودی عالم جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے اور ان کے ساتھ وہ سخت دلی کا رویہ اختیار کرتا ہے، تو صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سخت لہجہ کیوں اپنایا، تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً فرماتے ہیں کہ اے عمر نرمی اختیار کرو، اے عمر نرمی اختیار کرو، نرمی کا درس دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس نے جتنی سختی سے بات کی ہے اس کو اس کا مال بھی ریٹرن کیا جائے اور اس کے ساتھ اضافی مال بھی اس کو دے دیا جائے۔ تو جب اضافی مال بھی اس کے پریویس مال کے ساتھ جو ادھار اس کا ہوتا ہے اس کو واپس کیا جاتا ہے یہودی کو، تو وہ پوچھتا ہے اس کی وجہ، جب اس کو بتائی جاتی ہے کہ سختی کی وجہ سے تمہیں عطا کیا گیا ہے تو وہ فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ تبلیغ کے وہ رہنما اصول ہیں جو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع فرما دی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ صحابہ کرام کے ساتھ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوبصورت رویہ، جو ان کے ساتھی تھے، جو جانثار ساتھی ان کے تھے، اور تمام امتیوں کے ساتھ ان کا رویہ اتنا اخلاق بھر، اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ جب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سفر کر رہے ہوتے تھے تو ایک مرتبہ ایک بکری کو ذبح کرنے کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کو میں ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا اس کی کھال میں اتاروں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں کھانا پکاؤں گا۔ تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنگل سے لکڑیاں میں کاٹ کے لاؤں گا۔ تو آپ دیکھیے کہ جب صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بہاف پہ یہ کام ہم کر لیں گے، تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العزت اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تمام دوستوں میں ایک الگ انداز سے نظر آئے، یعنی اللہ تعالیٰ ایکویلٹی کو، برابری کو، مساوات کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو مبلغ ہے اس کو بعمل ہونا چاہیے، زہد و تقویٰ کا پیکر ہونا چاہیے، اس میں صبر اور برداشت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ حیادار ہونا چاہیے کیونکہ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، اور صبر و برداشت کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے جب ہم ایک ٹرو پریچر ہوں اسلام کے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھ بھی دیتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی بھی ہوتی ہے، اور بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو ہمارا تقویٰ، ہمارا یقین، ہمارا توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بے حد ہونا چاہیے، جس کو ساتھ لے کے ہم یقیناً ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو سکتے ہیں اور دین اسلام کا پیغام تمام عالم تک پہنچا سکتے ہیں۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت شکریہ کہ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، اور اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو گلے میں ڈال لو پٹا محمد کی غلامی کا۔ آئیے چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ خواب تورے خواب تورے دیکھت ہوں دن رین محمد، خواب تورے خواب تورے ان سپنوں کے بلبل جام، ان سپنوں کے بلبل جام، جن سے دل کو چین محمد، خواب تورے خواب تورے۔ ایک دن پھیرا کرو مہراج، ایک دن پھیرا کرو مہراج، موری کوٹی
کٹین کی تم رکھ لو لاج، ایک دن پھیرا کرو مہراج، موری کٹین کی تم رکھ لو لاج، بیٹھی بیٹھی راہ تکت ہوں، بیٹھی بیٹھی راہ تکت ہوں، ترس گئے مرے نین محمد، خواب تورے خواب تورے، آس وقار انجم کے ادیب جاگ اٹھے ہیں سب کے نصیب، آس وقار انجم کے ادیب جاگ اٹھے ہیں سب کے نصیب، اور مالا جپت ہے نام کی تورے، مالا جپت ہے نام کی تورے، دن ہویا اب رین محمد، خواب تورے خواب تورے، دیکھت ہوں دن رین محمد، خواب تورے خواب تورے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت 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 خوبصورت کلام۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، درود شریف پڑھتے رہیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کروں تیرے نام پہ جاں فدا، اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاقیات کے حوالے سے، اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو دن اور رات بھی اگر ہم بیان کرتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے اپنے ایک ایک عمل سے اپنی تمام ان مصروفیات کے ساتھ کہ جن میں آپ اپنی ازواج کے ساتھ بھی وقت گزار رہے ہیں، اصحاب کے ساتھ بھی وقت گزار رہے ہیں، عبادات میں بھی وقت گزار رہے ہیں، اور تمام ان معمولات کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو جتنے بھی تجارتی معاملات ہیں، سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک ایک عمل کو واضح کر دیا۔ تو اگر ہم آپ کی ایک ایک عمل کو بھی بیان کرنا شروع کریں تو شاید ہمارے پاس اتنا وقت، اتنی عمر نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کم وقت میں جو کچھ آپ کے سامنے ہم لا سکتے ہیں وہ ہم لے کر آئیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے میری مہمان اسکالر، میں ان کی جانب چلوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ کے اوصاف حمیدہ کے حوالے سے مزید گفتگو جاری رہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، ریت کے سارے ذرے گن سکتا ہوں، پانی کے سارے قطرے گن سکتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول اس شخص پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اللہ کے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح شام درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، اسی میں ہماری نجات ہے اور اسی میں ہماری فلاح کا راز مضمر ہے کہ بھیجنا ان پر درود اور دل کے اندر دیکھنا کیسے قطرے میں سماتا ہے سمندر، دیکھنا کیسے کیسے پھول برساتی ہے ان کی آرزو، دیکھنا چاہو تو میرا دامن تر دیکھنا۔ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہماری رہنمائی کی۔ میں آپ کی طرف آؤں گی، زرمینہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ جی سہرش، اب تک کی جو گفتگو رہی اخلاقیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی اس پہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں قیامت کے دن
ہمارے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی عمل ہوگا وہ ہمارے حسن اخلاق ہوں گے. تو آج ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی عمل کسی کی دل آزاری کا باعث تو نہیں بن رہا, کیونکہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کو حسن اخلاق کی دولت سے نوازتا ہے. تو یقیناً ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ کیا آج ہمارے اخلاق ٹھیک ہیں. اگر ہمارے اخلاق ہماری نظروں میں ہمیں ٹھیک نظر آئیں تو یقیناً ہم خوش ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے, اور اگر نہیں تو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ ہمارا وہ کون سا عمل ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بن رہا ہے, اور ہمیں اس فکر میں اپنے آپ کو مصروف عمل رکھنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعائیں مانگ کے اپنی بخشش طلب کریں, اور اللہ پاک ہمیں حسن اخلاق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا میسج کہ جھوٹ اور حسد سے انکار کرو, کبر و غرور سے دل کو بیزار کرو, اور اپنا کے دین رسول ہاشمی فضل رب العالمین کا انتظار کرو, کیونکہ ہمارے حسن اخلاق میں ہی, ہمارے اچھے اعمال میں ہی ہمارے لیے یہ میسج ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازے گا. ٹھیک ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے رب کے نزدیک سب سے بندے کا کون سا پسندیدہ عمل ہے. تو دربار الہی سے ندا ہے کہ اے موسیٰ, وہ عمل کہ جو شخص انتقام کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی دوسروں کی خطاؤں کو معاف فرما دے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کیا, عفو درگزر کا پیغام دیا, ایثار و قربانی کا پیغام دیا, اخوت اور مساوات کا پیغام دیا. اور پروردگار عالم ہمیں بھی یہ سارے تقاضے اخلاق کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق تھے, وہ سارے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صدہ شکر ادا کرنا چاہیے اپنی ہر ایک سانس کے ساتھ کہ اس نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا. اس لیے کہ یہ آپ کا اور ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, بلکہ ہمارے رب کی ہم پر عنایت ہے. تو اس پہ شکر ادا کریں اپنی ہر سانس, آتی اور جاتی سانس کے ساتھ. اپنے مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی, اور یہ آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی, لیکن ایک اور کلام کے ساتھ. آپ ہمارے ساتھ رہیں گی. ناظرین کرام, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پورے پروگرام میں ہمارا ساتھ دیا. ہم جب اس پروگرام کی تیاری کے دوران بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھی بھی, بہت ساری چیزوں سے ہم گزر رہے تھے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہم اپنے معاملات میں جب مصروف ہوتے ہیں تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اخلاق حسنہ کی جانب دیکھنا ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی مصروف عمل ہوتے ہیں, ہماری ان کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی ہے. کہیں کوئی کام غلط ہو جاتا ہے, کہیں غصہ بھی آ جاتا ہے, کہیں کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے, اس کو تنبیہ کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ کے پاس بیٹھا ہے تو اس کو آپ کس طرح کن موضوعات کے ساتھ اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ دین اسلام کیا ہے, دین اسلام کی اہمیت کیا ہے, اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی وہ طریقہ کار اختیار کرنے چاہیے. اس لیے کہ ایک اچھے مسلمان کی نشانی یہی ہے کہ وہ جتنی دیر اپنے دن کو استعمال کرتا رہے, یعنی جاگتا رہے, اتنی دیر تک تبلیغ دین میں مصروف رہے, اور جب وہ سو جائے تو اللہ کا ذکر اور اللہ کے محبوب پر درود پڑھتے ہوئے سو جائے, اور اس سوچ کے ساتھ سوئے کہ جب میرا اگلا دن طلوع ہوگا تو پھر میں اپنے ان تمام کاموں کو لے کر ساتھ چلوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقین جانیے آپ کی معیشت, آپ کی تجارت, ہر چیز میں برکت دے دے گا, کیونکہ یہ وہ کام ہے کہ جو تمام کاموں کو برکت عطا کرتا ہے. اس پروگرام سے اجازت لیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے. ربیع الاول کی ان 7 توں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نوازتا رہے. میرے ساتھ حوریہ فہیم قادری موجود ہیں, پروگرام میں اختتامی کلام شامل کریں گی. میری جانب سے فی امان اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا رحمتوں کی چلی, بن کے موج کرم مصطفیٰ گئے, بن کے موج کرم مصطفیٰ گئے. حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں, حل میری ہو گئی خود بخود مشکلیں, سارے عالم کے مشکل کشا گئے, سارے عالم کے مشکل کشا گئے. آ گئے آ گئے مصطفیٰ, آ گئے 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 آ گئے آ گئے مصطفیٰ, آ
گئے، بن گئی ہے زمین رش کے باغ جنا، بن گئی ہے زمین رش کے باغ جنا، سج گئے آسمان کھل اٹھا گلستاں، سج گئے آسمان کھل اٹھا گلستاں، مانگ لو رحمتیں کھول لو جولیاں، مانگ لو رحمتیں کھول لو جولیاں، دین خیرات حاجت روا گئے، دین خیرات حاجت روا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، آج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے، آج کوئی بھی صائم نہ خالی رہے، سب مرادیں ملے ہر مصیبت ٹلے، سب مرادیں ملے ہر مصیبت ٹلے، مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے، مدنی آقا کی آمد کا صدقہ ملے، بیک لینے کو ہم یا خدا گئے، بیک لینے کو ہم یا خدا گئے، آ گئے آ گئے مصطفیٰ، آ گئے آ گئے آ گئے مصطفیٰ آ گئے، سروری سے باد مالو، سروری سے باد مالو، ضربت قربان دے واہ واہ، سمرا قیستان نبی سلطان دے، میرا گھر اولاد جا سب، میرا گھر اولاد